بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چوتھے رمضان کی دعا۔ یہ دعا منسوب ہے امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی 44ویں دعا میں خداوند عالم کی بارگاہ میں اس طرح مناجات فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، روزہ رکھنے کے لیے میری مدد فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا خدا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، لیکن حقیقی روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ انسان اگر اپنے تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ روزہ رکھے تو وہ روزہ حقیقی روزہ کہلاتا ہے۔ اگر خداوند عالم ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہم کبھی بھی ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ہم آج کے دن خدا کے سامنے دستے بدعا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے معبود، آج کے دن مجھے قوت عطا کر کہ تیرے حکم کی تعمیل کروں۔ آج کے دن اس دعا میں دوسری جگہ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام۔ وہ یہ فرما رہے ہیں، مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا فرما اور اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر انسان نے خدا کے ذکر کی مٹھاس کو نہیں چکھا تو گویا اس نے عبادت کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا، اور اگر عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا تو اس کے اثرات سے بھی محروم رہے گا۔ اور اگر اس نے خدا کے ذکر کی مٹھاس کو چکھا ہے تو خداوند عالم بھی اس کی دعا کو سنتا ہے۔ جب اس مٹھاس کے ساتھ خدا سے کچھ مانگتا ہے تو خدا بھی اس کی دعا کو بہت جلدی قبول کرتا ہے، جیسا کہ خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارتا ہے۔ اس لیے ہم آج کے دن خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر اے اللہ۔ امام علی ابن ابی طالب اس دعا میں فرما رہے ہیں، اہل ذکر وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی اور شیطانی خواہشوں کو انجام نہیں دیتے اور پوری طرح سے اپنے آپ کو بارگاہ خداوند عالم کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل ذکر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، جیسا کہ خداوند عالم فرما رہے ہیں، اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے صاحبان عقل ہم سے ڈرو۔ اس کے بعد آج کے دن کی دعا میں خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صرف زبان سے یہ کہتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، یہ خدا کا شکر ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی شکر تو وہ ہے جو نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کو خدا کی اطاعت اور بندگی میں استعمال کرے، نہ کہ نافرمانی اور معصیت میں۔ اس لیے ہم آج کے دن خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، آج کے دن اپنے کرم سے مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی یا رب کریم توفیق عطا کر۔ جب خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کریں گے تو یقیناً خداوند عالم ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارے عیوب کو دوسروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ اسی لیے خدا سے ہم دعا کر رہے ہیں، مجھے اپنی پناہ اور پردہ پوشی کی حفاظت میں رکھ میرے اللہ، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ بدھ کے دن اس دعا کو میرے ساتھ لازمی مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ حمد اس خدا پاک کے لیے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دے دیا۔ تیرے لیے حمد ہے اے خدا، تو نے مجھے میری خواب خواہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد ہے میرے اللہ جو ہمیشہ رہے گی، نہ ختم ہونے والی، جس کی تعداد کو مخلوق شمار نہیں کر سکتی۔ اے میرے معبود، تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا ہے، تو زندگی دیتا ہے، تو بخشتا ہے، تو عطا کرتا ہے، تو شفا دیتا ہے، تو بیمار کرتا ہے، تو ہی بچاتا ہے، تو ہی آزماتا ہے۔ اے عرش بری کے مالک، ہر جگہ تیری حکومت ہے اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے میرے اللہ۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتا ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو اور لاچار ہو چکا ہو،
اور وہ دنیا کی آرزوؤں میں گرفتار ہو اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، جس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی خسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لازشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ پس تو نبیوں کے خاتم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قریب کر دے اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھنا۔ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری 4 حاجتیں پوری فرما، میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے اور میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے دے، اور میری توجہ اپنی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا عذاب آتا ہے مجھے اس سے دور کر دے۔ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ درود پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ آج کا دن بدھ، 4 رمضان المبارک، 5 مارچ۔ آج کے دن کے اذکار: یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ بعد از نماز فجر، اور یا متعالو اللہ پاک کا لفظ ہے، اسے پڑھنا ہے 541 مرتبہ۔ یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ اور یا متعالو 541 مرتبہ۔ بنسبت آج کا یہ جو دن ہے، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔